ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو خوبصورت قصے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، کسی زمانہ میں ایک شہزادہ تھا۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ وہ کسی بہت ہی مخلص شہزادی سے شادی کرے۔ اس نے اپنے خوابوں کی شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے شاہی قافلوں کے ساتھ دور دراز کا سفر بھی کیا۔ یوں تو اسے بہت سی شہزادیاں ملیں، لیکن اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق نہ تھی۔ آخرکار شہزادہ مایوس ہو کر اپنے محل لوٹ آیا۔ چند دن کے بعد ایک رات جب گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہو رہی تھی اور شہزادہ اپنے والدین کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا، ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک کی۔ ایسے وقت میں یہ دستک سن کر شہزادہ اور اس کے والدین حیران رہ گئے۔ شہزادے نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک گیلی ہو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس نے پناہ کی درخواست کی۔ اس نے کہا وہ ایک شہزادی ہے، اندھیری طوفانی رات میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ شہزادے نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بتایا کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو شہزادی بتاتی ہے، یہ بے حد حسین و جمیل ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی اصلیت جاننے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ملکہ اپنے شہزادے کے جذبات کو سمجھ گئی اور اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی حقیقت کا پتہ لگا لے گی۔ ملکہ یہ جاننے کے لیے کہ واقعی وہ شہزادی ہے یا نہیں، اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق اس نے 20 موٹے گدے اور پروں والی 20 موٹی رضائیاں منگائی۔ یہ بستر اس قدر اونچا تھا کہ کوئی بھی بغیر سیڑھی کی مدد کے اس پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ملکہ نے گدے بچھانے سے پہلے زمین پر مٹر کا ایک دانہ رکھوا دیا اور پھر تمام گدے اور رضائیاں اس مٹر کے دانے کے اوپر رکھ دی۔ تمام کام پورا ہونے کے بعد وہ شہزادی سیڑھی کے ذریعے اس پر آرام کرنے پہنچ گئی۔ وہ بستر نہایت ہی آرام دہ تھا، لیکن بستر کے نیچے مٹر ہونے کی وجہ سے شہزادی رات بھر سو نہ سکی۔ شہزادی کی ساری رات بے چینی میں گزری۔ دوسری صبح ملکہ نے لڑکی سے پوچھا کہ رات کیسے گزری؟ شہزادی نے جواب دیا کہ وہ رات بھر بستر کے نیچے کوئی سخت چیز ہونے کی وجہ سے سو نہ سکی۔ ملکہ لڑکی کی اس بات پر مسکرائی اور بولی کہ یہ لڑکی واقعتاً شہزادی ہے، کیونکہ ایک شہزادی ہی اتنے سارے موٹے اور آرام دہ گدوں کے نیچے کسی سخت چیز کو محسوس کر سکتی ہے۔ شہزادے کے لیے حسین و جمیل اور مخلص شہزادی کا مسئلہ حل ہو گیا اور وہ دونوں شادی شدہ ہو گئے اور دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کسی زمانہ میں ایک شاہی خاندان کا جوڑا رہتا تھا۔ ایک دن پوری بادشاہت میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ ملکہ نے ایک بے حد خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے نو مولود بچی کا نام تجویز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ سارے محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اس تقریب میں 7 پریوں کو بھی مدعو کیا گیا تاکہ وہ خوبصورت شہزادی کو بہترین تحفے دے سکیں۔ پریوں میں پہلی پری نے شہزادی کو حسن اور خوبصورتی کا تحفہ دیا تو دوسری پری نے ذہانت اور عقل مندی کا، تیسری نے شان و شوکت کا تو چوتھی نے ہوا کی طرح خوبصورت رقص کرنے کا، اور پانچویں اور چھٹی نے ساز اور آواز کے تحفے دیے۔ ابھی 7ویں پری اپنا تحفہ پیش کرنے والی ہی تھی کہ تقریب کے ماحول میں اس وقت اچانک تبدیلی آ گئی، جب 8ویں بوڑھی اور بدصورت پری، جسے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا، نمودار ہوئی اور ماحول کو خراب کر دیا۔ اس بوڑھی اور بدصورت پری نے آتے ہی زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، اگر شہزادی چرخے کو گھومتے ہوئے پہیے کو اپنی انگلی سے چھوئے گی تو وہ مر جائے گی۔ بدصورت بوڑھی پری نے معصوم شہزادی کو اس لیے بد دعا دی تھی کہ بادشاہ اور ملکہ نے اسے تقریب میں آنے کی دعوت نہ دی تھی۔ اس بدصورت پری کی اس بد دعا سے تقریب میں موجود ہر شخص کو دکھ ہوا اور سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ادھر ملکہ کو اس بات کا اتنا رنج ہوا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور چیخنے چلانے لگی۔ لیکن اسی وقت 7ویں پری نے اپنا تحفہ شہزادی کو دیا اور بولی، چرخے میں انگلی ڈالنے سے شہزادی کی موت نہیں ہوگی، بلکہ وہ 100 سال کے لیے میٹھی نیند سو جائے گی۔ پھر جب اس کی نیند پوری ہو جائے گی، یعنی 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو ایک خوبصورت شہزادہ محل میں آئے گا اور اس کے ہاتھ لگاتے ہی شہزادی جاگ اٹھے گی۔ بادشاہ اور ملکہ کو 7ویں پری کی اس بات سے قدرے سکون ہوا، لیکن ساتھ ہی بادشاہ اور ملکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میری سلطنت سے تمام چرخے ختم کر دیے جائیں۔
تاکہ میری پیاری شہزادی آنے والے خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ شہزادی اب بڑی ہو گئی۔ ایک شام وہ محل کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے ایک کمرے کو دیکھا جس میں ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی اس عورت کے قریب آ گئی اور گھومتے ہوئے چرخے کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ آخرکار شہزادی سے صبر نہ ہوا اور اس نے چرخے کی پہیے میں اپنی انگلی ڈال دی۔ جیسے ہی شہزادی نے انگلی ڈالی وہ فرش پر گر گئی اور میٹھی نیند میں سو گئی۔ یہ افسوسناک خبر آنن فانن محل میں پھیل گئی جس سے ہر شخص غمناک ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ کو بھی بے حد رنج اور ملال ہوا۔ اتنے پھر ساتویں پری نمودار ہوئی اور محل کے لوگوں اور بادشاہ ملکہ کو غم سے بچانے کے لیے اس نے طلسم کیا جس سے تمام لوگوں کو گہری نیند آ گئی۔ پھر اس نے محل کے چاروں طرف لمبے لمبے درخت کھڑے کر دیے اور موٹی موٹی دیواریں بنا دی تاکہ محل کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ جو جہاں تھا وہیں سو گیا۔ اگر کوئی کام کر رہا تھا تو وہ سو گیا، کوئی آٹا گوندھ رہا تھا تو وہ سو گیا، جو روٹی پکا رہا تھا وہ وہیں سو گیا۔ آخرکار شہزادی کی نیند کے 100 سال پورے ہوتے ہی قریبی ریاست سے ایک حسین و جمیل شہزادہ آ پہنچا۔ اس نے محل کی خاموشی دیکھ کر محل سے باہر کے لوگوں سے محل میں گہری نیند سے سونے کی وجہ پوچھی۔ لوگوں نے شہزادے کو ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ جو کوئی بھی محل کے اندر جائے گا وہ بھی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن شہزادہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور محل کے اندر داخل ہونے کا پکا ارادہ کر لیا اور وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ گھومتے گھومتے وہ شہزادی کے پاس جا پہنچا، دیکھا کہ خوبصورت شہزادی دوسرے لوگوں کی طرح گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے شہزادی کو جگانے کے لیے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے اس کو چھوا، اس کے چھوتے ہی شہزادی نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ادھر شہزادی کے جاگتے ہی محل کے سارے لوگ بھی جاگ اٹھے جو گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اس واقعہ سے سارے محل میں رونقیں لوٹ آئیں اور ہر شخص بہت خوش تھا۔ ایک بار پھر محل میں چراغاں کیا گیا، دل کھول کر سب نے خوشیاں منائیں۔ پھر شہزادہ اور اس شہزادی کی شادی ہو گئی اور اس طرح دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔